السلام علیکم۔ بہت محدود لمحے ہوتے ہیں جب انسان خوش بھی ہوتا ہے اور مطمئن بھی۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو پسند کیا، اس کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ پتھر خاص کو بھی لگتے ہیں، چاہے وہ درخت ہو یا انسان۔ پھلوں سے بھرے درخت اور ہنر سے بھرے لوگ نشانہ بنا کرتے ہیں، بیکار چیزوں کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ پریشانی تب بڑھتی ہے جب ہم غیر ضروری لوگوں کو اپنی زندگی میں ضرورت سے زیادہ شامل کر لیتے ہیں۔ بہترین کمال ایسے مقام پر خاموشی اختیار کرنا ہے جہاں بات کرنا مناسب نہ ہو۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو، کیونکہ یہی مومن کا شیوا ہے۔ خالی تمنا اور آرزو کرنا بے وقوفی کا ایک جنگل ہے جس میں بے وقوف ہی مارا مارا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو۔ اگر تو اپنے اندر کی مکمل صفائی اور باقی چاہتا ہے تو سچے دل سے دنیا کی خواہشوں سے علیحدہ ہونا شروع کر دے۔ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے ملا لے۔ جو کسی مصلحت سے یا کسی چیز سے ڈر کر محبت کرے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، محبت نہیں کر سکتا۔ زندگی بھر ایک کندھے کے لیے ترستے لوگوں کو اس دنیا سے جانے کے بعد چار چار کندھے ملتے ہیں۔ زندگی موت کا ایک طویل راستہ ہے جس پر ہم اداس اور تلخ قدموں کے ساتھ چلتے ہیں، مگر وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنا ہم سفر بنا لے۔ اللہ کا سچا بندہ ڈھونڈنے نکلو تو جوتیاں گھس جائیں گی، وہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ کسی پر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا۔ لیکن تیری تڑپ جس دن سچی ہو گئی، اس دن اللہ اپنے دوست کو تیرے دروازے پر بھی بھیج دے گا، اور وہ اپنے ساتھ وہ سب کچھ لائے گا جس کی تجھے ضرورت ہے۔ اسی لیے تو مولائے روم نے فرمایا، پانی مت تلاش کر، پہلے پیاس پیدا کر، اپنے دل ہی کو دیکھ لے، کیا کبھی یہ سکون سے بیٹھا بھی ہے؟ کبھی ماضی کی طرف بھاگتا ہے، کبھی مستقبل پر اس کی نظریں لگی رہتی ہیں۔ تجھے فرصت کی دو سانسیں بھی نہیں لینے دیتا تو اس کا مالک ہے، لیکن ہر حکم اس کا تیرے اوپر چلتا ہے۔ ماضی سے اتنا تعلق رکھ کہ تیری نصیحت کے لیے اس کی یادیں کافی ہوں، اور حال کو بالکل بھی فضول کاموں میں ضائع مت کر۔ جب تو ایسا بن جائے گا تجھے مستقبل کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جس نے اپنے خیالوں میں اللہ کو نہیں بسایا بلکہ اس کے خیالوں کی دنیا کا حکمران دنیا کا کوئی شخص ٹھہرا تو یقیناً یہ بندہ بڑے نقصان میں رہا۔ دین کے بھی اور دنیا کے بھی۔ وقت کم ہے، تیز تیز چلو، تھک گئے ہو تو آہستہ آہستہ چلو، مگر چلتے رہو، مسلسل چلو۔ منزل تک پہنچ جانے کی یعنی کامیابی کا راز یہی تو ہے۔ یہ عشق کی باتیں جو آج کل ہر زبان پر جاری ہیں، ہر کوئی عشق ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، یہ وعدہ صرف زبانی ہے۔ اگر حقیقت میں کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو جاتا تو کبھی کوئی قدم سنت کے خلاف ہرگز نہ اٹھاتا۔ نیک عادتوں کی دو صورتیں ہیں، خدا کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ۔ خدا کے ساتھ نیک عادت یہ ہے کہ اس کے حکموں کی پابندی کرو، اور بندوں کے ساتھ نیک عادت یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے ان سے میل جول برقرار رکھا جائے۔ جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی کو کچھ دیں تو اس انسان سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ ہو سکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کسی بہانے سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیں تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو۔ اگر کسی کی زبان کی وجہ سے رب کے کسی بندے کا دل دکھ جائے اور وہ بندہ پلٹ کر زیادتی کرنے والے کو کچھ نہ کہے، خاموش رہے، رب خود اس کی مدد کو آتا ہے۔ ہم میں سے سب سے زیادہ اور بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور ہم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کی برائی سے اللہ کی مخلوق خوف میں مبتلا ہو۔
اللہ کا بندہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے دکھ میرے ہیں اور میری خوشیاں سب کے لیے ہیں۔ اگر سونے کا تجھے اتنا ہی شوق ہے تو ایسا کر، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے پر سو جا، کیونکہ وہاں سے اللہ والوں کا گزر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے تیری غفلت کی نیند سے جگا دے۔ انسان ایک عمل مسلسل کرے اور وہ یہ کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے، اس طرح اس کی نیکیوں پر اس کی نظر بد نہیں لگے گی اور وہ غرور سے بھی بچا رہے گا اور ہمیشہ خوش رہے گا۔ ایک طویل مدت تک ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد بالآخر ہر انسان کو اپنے جیسے ذہن رکھنے والے لوگوں کی صحبت مل ہی جاتی ہے۔ اللہ کو تم یاد نہیں کرتے، بلکہ وہ خود تمہیں اپنی یاد دلاتا ہے، بار بار دلاتا ہے، ہر مقام پر اس کی یاد کے ذریعے ہے، اور گناہ گاروں کے لیے اس کی یاد کے یہ موقع بڑے ہی فائدہ مند ہے، بڑے ہی کام آتے ہیں۔ اپنا اور دوسروں کا